ہندوستان کے کوئی نہیں، وہ انگریز تھے۔ اس سے پہلے تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، تقریباً 950 سال مسلمانوں نے سرزمین پر حکومت کی ہے۔ ہمارا جو ہے باقاعدہ جہاں پہ چلے جائیں، ہندوستان کے جس گوشے میں، جس کونے میں، جس چپے میں، جس خطے میں، وہاں پہ تاریخ ملے گی مسلمانوں نے اس ملک پر تقریباً 950 سال حکومت کی۔ NB میڈیا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ مگر قربان جائیے، جمعیت علماء ہند پر اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے جب بھی یہاں پر اس طرح کی شرکسی، اس طرح کے جو ہے ناپاک ارادے، ناپاک عزائم اور ناپاک سوچ، ناپاک فکر، ناپاک قانون لانے کی کوشش کی، ان کوششوں کو ختم کرنے کے لیے، اس ناپاک ارادے اور منصوبے کو سب سے پہلے ختم کرنے کے لیے اگر آواز اٹھاتی ہے، آواز بلند کرتی ہے، حکومت کو اگر کوئی ٹکر دیتی ہے، حکومت کے سامنے باقاعدہ نظروں سے نظریں ملا کر کے اگر کوئی کھڑی ہوتی ہے، وہ صرف اور صرف جمعیت علماء کا پلیٹ فارم ہے۔ ان کی تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھیے، جس وقت ملک آزاد ہو رہا تھا اس سے پہلے تقریباً 150 سال جہاں پر جو ہے حکومت کرنے والے ملک ہندوستان کے کوئی نہیں، وہ انگریز تھے۔ اس سے پہلے تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، تقریباً 950 سال مسلمانوں نے سرزمین پر حکومت کی ہے۔ ہمارا جو ہے باقاعدہ جہاں پہ چلے جائیں، ہندوستان کے جس گوشے میں، جس کونے میں، جس چپے میں، جس خطے میں، وہاں پہ تاریخ ملے گی مسلمانوں نے اس ملک پر تقریباً 950 سال حکومت کی۔ اس کے بعد کچھ کمزوریاں ہوئی، انگریز مسلط ہوا۔ انگریزوں نے سب سے پہلے آپس میں ایک مشورہ کیا کہ ہمیں سرزمین ہندوستان پر حکومت کرنی ہے، اس کے لیے کیا لاہ عمل تیار ہوگا، کیا پروپیگنڈا کرنا پڑے گا، کیا اسکیمیں اور جو ہے سسٹم لانی پڑے گی۔ تو ان کے جو بدھی جیون لوگ تھے، ان لوگوں نے ایک مشورہ دیا کہ سب سے پہلے اگر تم ہندوستان پر حکومت کرنا چاہتے ہو، وہاں پر اپنی جو ہے حکومت کو مسلط کرنا چاہتے ہو، تو وہاں پہ دیکھو کہ وہاں کے عوام الناس کا ذہن کیا ہے۔ پتہ چلا، معلوم ہوا کہ وہاں پر سب سے پہلے جو باتیں مسلمان مانتے ہیں، ان کے سامنے میں 2 چیزیں ہیں۔ وہ دنیا کو بھلا سکتے ہیں، پوری چیزوں کو ختم کر سکتے ہیں، مگر وہ دونوں چیزوں کو بھلا نہیں سکتے۔ ان میں سے سب سے پہلا وہ قرآن جس کو وہ صبح شام تلاوت کرتے ہیں اور ان کے ایک ایک حرف پر عمل کرتے ہیں، ان کے احکام کو مانتے ہیں۔ جہاں پہ کہا کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو جاتا ہے، جہاں کہا سجدے کرو سجدہ کرتا ہے، اگر کہا نکلو باہر نکلتا ہے، کہا گھر بیٹھو تو گھر بیٹھتا ہے۔ قرآن جو کہے گا ہندوستان کے مسلمان ماننے کے لیے تیار ہے۔ مگر ہم سب تو پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ قرآن کو بتلانے والا کون ہے؟ قرآن کو سمجھانے والا کون ہے؟ تو پتہ چلا قرآن کے سمجھانے والے، قرآن کے معنی مطالب بیان کرنے والے وہ علماء ہیں۔ تو لوگوں نے باقاعدہ ایک سسٹم جاری کیا کہ علماء کو قتل کرو اور نعوذ باللہ قرآن کے نسخے کو جلاؤ۔ جب یہ دونوں چیزیں ہندوستان سے ختم ہو جائے گی تو وہاں پر حکومت کرنا آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ ان لوگوں کے مشورے کے بعد آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ 1854 سے لے کر کے یہ کہہ لیجئے 1847 سے لے کر کے 1947 تک ہمارے علماء نے جتنی قربانیاں دی ہیں اس ملک کو آزاد کرانے میں، تاریخ شاہد ہے۔ ٹامسن لکھتا ہے دہلی چاندنی چوک سے لے کر لاہور خیبر تک جو دارالعلوم دیوبند شاملی اور مظفر نگر اور سہارنپور امبالہ امرتسر ہوتے ہوئے جو سڑکیں گزرتی ہے، ابھی بھی وہ درخت شاہد ہے۔ اگر کسی کو دیکھنا ہے تو دیکھ لے، وہ موٹے موٹے اور بڑے بڑے درختوں پر ہاتھی کے اوپر علماء کو بٹھایا جاتا تھا اور پھر ان کے پیروں کو اس درختوں کے جو ہے ٹہنیوں سے باندھا جاتا تھا اور نیچے سے ہاتھیوں کو ہانک دیا جاتا تھا، وہ الٹے لٹکے رہتے تھے۔ اسی طریقے سے
دہلی چاندنی چوک کے اندر باقاعدہ ایک لمبی چوڑا گھیراؤ رکھا تھا، اس کے اندر ایک باقاعدہ تنور رکھا گیا تھا اور چولہے جل رہے تھے، اس میں تیل ڈالا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک ایک عالم کو بلایا جاتا، اس میں ننگا کیا جاتا اور اس میں ڈالا جاتا، صرف اور صرف کہ تم جو ہے انکار کر جاؤ، اپنے آپ کو یہ کہہ لو کہ انگریز جو کہہ رہا ہے میں سننے کے لیے تیار ہوں، میں تمہیں جو ہے باقاعدہ چھوڑ دوں گا۔ مگر قربان جائیے، ایک عالم نہیں، 2 عالم نہیں، 10 عالم نہیں، 1000 عالم نہیں، ایک قول کے مطابق تقریباً 52,500 علماء کرام نے قربانی دی، تب جا کے ملک بھارت آزاد ہوا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی اس طریقے سے معاملہ سامنے آیا ہے تو ہمارے علماء کھڑے ہوئے ہیں، اور جب سے ملک بھارت آزاد ہوا، کانگریس سرکار جو ہے مسلط ہوئی، انہوں نے بہت سارے قوانین کو نافذ کرنے کی کوشش کی، مگر مصلحتاً اس کو جو ہے باقاعدہ بند کر کے رکھا، مگر موجودہ حکومت نے آ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، اور کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی کہنے والا نہیں، الغرض انہوں نے جو ہے قانون پہ قانون نکالتا چلا گیا اور چلا جا رہا ہے۔ اب ہمارے سامنے ایک قانون اور آ رہا ہے ان کا، جو قرآن کے خلاف ہے، جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ ایک مسئلہ آیا تھا طلاق کا مسئلہ، کہ اگر کوئی شخص اپنے بیوی کو 3 طلاق دے دے تو بغیر حلالہ کے شوہر اول کے لیے جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ موجودہ قانون نے، موجودہ حکومت نے یہ قانون پاس کیا کہ اگر کوئی شخص اپنے بیوی کو 3 طلاق دے یا 300 طلاق دے دے، طلاق ہوگی ہی نہیں، اور اگر کر لیا تو اس کے لیے جو ہے یہ سزا ہے، یہ جزا ہے، جو قرآن کے سراسر خلاف۔ بہت سارے احتجاجیں کی گئی، مگر ان کو جو کرنا تھا انہوں نے کر لیا۔ 370 کا مسئلہ کشمیر کا آیا، انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا۔ بابری مسجد کا معاملہ سامنے آیا، ان کو جو کرنا تھا کر لیا۔ اب معاملہ آیا ہے یکساں سول کوڈ کا، تو عزیزان ملت، حکومت اس وقت ان کی ہے، ان کے من میں جو آ رہا ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہے اور آمادہ ہے، مگر یہاں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اکابر، ہمارے علماء، ہمارے ذمہ دار جمعیت علماء ہند باقاعدہ اپنے پلیٹ فارم سے اس چیز کو ٹکر دینے کے لیے، اس چیز کو بالکل ختم کرنے کے لیے، کیونکہ یہ ملک بھارت جتنا تمہارا ہے اتنا ہمارا بھی ہے، جتنے کے حصے دار ہم ہیں اتنے کے حصے دار تم ہو۔ اس معنی کر اگر کسی کے اوپر زبردستی ظالمانہ اگر حکمرانی کرنا چاہو گے، جس دن اگر ہمارے ہندوستان کے نوجوان، ہمارے مسلمان بھائی اگر جاگ گئے تو حکومت کو پلٹنے میں، حکومت کو ختم کرنے میں، زمین کے اندر دھسانے میں دیر نہیں ہوگی، مگر شرط یہ ہے آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سربلند رہو گے، حکمراں تم رہو گے، اپنے زمانے کے بادشاہ تم رہو گے، اپنے وقت کے ایم پی تم رہو گے، اپنے وقت کے سی ایم اور پردھان منتری تم ہی ہوگے، ان کنتم مومنین، بشرط کہ تم ایمان کامل بن جاؤ، تم ایمان والا بن جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ مگر عزیزان ملت، ہمدردان قوم، نوجوانوں، اپنے آپ کو دیکھو کہ ہم نے اللہ کو کتنا یاد کر رکھا ہے، اللہ کو کتنا پس پشت ڈال رکھا ہے۔ معاملہ شادی کا آتا ہے، کتنے رواج ہم جو ہے فضول اپنے رواج کو دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ معاملہ آپس میں کوئی نکاح کا آتا ہے، قرآن کو اور سنت رسول اللہ کو پیچھے چھوڑتے ہیں۔ معاملہ آتا ہے لباس کا، ہم اپنے آپ کو کہاں پہ رکھے ہوئے ہیں۔ معاملہ آتا ہے نماز کا، مسجدیں کتنی آباد ہے۔ معاملہ آتا ہے حق اور حقوق کا، ہم کتنے ادا کرنے والے ہیں۔ معاملہ آتا ہے پڑوسی کا، ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہے۔ معاملہ آتا ہے کسی غریب کے ساتھ، معاملہ آتا ہے کسی غریب کے ساتھ
اچھے برتاؤ کرنے کا ہم کیا کرتے ہیں؟ اس معنی کر اگر آپ جو ہے اللہ کے حق کو ادا نہیں کریں گے تو اللہ بھی آپ کو یاد نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا، اور اگر خدا نخواستہ تم نے مجھے یاد کرنے کی کوشش نہیں کی تو پھر میں تم کو یاد کیا کروں گا۔ بہرحال یہ تقریر کے مجلس نہیں، میں جو ہے سرسری طور پر کچھ باتیں جو میرے ذہن میں تھی، چٹھی آئی ہے اختتام فرمائے۔ بہرحال میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج ایک تعزیتی پروگرام میں آنے کا موقع ملا، میں صاحب جلسہ کو یہ ضرور ہمت افزائی کے ساتھ ساتھ کہوں گا کہ اللہ تبارک تعالی آپ کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے اور قدمے سخنے رفتے ہر معاملہ سے ترقی سے نوازے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ تمام حضرات کو یہ ضرور بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے فل واچ پورا ویڈیوز دیکھا اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، اور ایک اچھی اور شاندار ویڈیوز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔